مست ایف ایم 103 کے لاہور اسٹوڈیوز کی آواز، اور آپ کے ساتھ ہیں وصال اور محمد محسن نواز. اور اس وقت جناب ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں. سوابی سے تشریف لائے ہیں. کے پی کے میں گونجتی ہوئی ان کی آواز ایک ایف ایم چینل کی زینت بھی ہے، اور اس کے علاوہ جناب ایک ٹریننگ کے سلسلے میں لاہور یہ تشریف لائے، اور بہت ہی مخلص، سنسیئر اور بہت اچھا پوٹینشیل رکھنے والے بہت سمجھدار نوجوان ہیں. اور ہم نے اس موقع پر ان کو انوائٹ کیا کہ ایک مختصر سی ملاقات کے لیے ہمارے مست ایف ایم 103 کے لسنرز کے ساتھ بھی شامل ہو جائیں. وجاہت علی شاہ. تو میں وجاہت کو شو پر خوش آمدید کہتے ہوئے چاہوں گا کہ وجاہت آپ اپنی انٹری مست ایف ایم 103 کے اس مائکروفون پر اگر دیں گے تو کیسے؟ جی بالکل. السلام علیکم میری ہوا کے لہروں کے دوستوں، میں ہوں آپ لوگوں کا آر جے، آپ لوگوں کا دوست مست ایف ایم 103 سے بالکل اسٹریٹ مخاطب ہوں. دس از آر جے وجاہت علی شاہ، لائیو اسٹریٹ فرام مست ایف ایم 103. واہ ویری زبردست. اور آپ تو پشتو میں پروگرام کرتے ہیں، تو پشتو میں بھی تھوڑی سی جھلک ہو جائے. پشتو السلام علیکم زیم ستاسو آر جے وجاہت علی شاہ د ایف ایم مست 103 نا نیق پنی غتا سر مخاطب یم. واہ جی بالکل. جی بالکل. اصل میں جو میرا انٹرو ہوتا ہے وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ زبانیں زیادہ اس میں استعمال کر لوں. اچھا بالکل زبردست. تو وجاہت یہ کیسے لینگویجز پہ عبور ہے آپ کو؟ عبور تو مجھے 3 لینگویجز پہ ہے. جی بالکل. انگلش، اردو اور پشتو. انگلش، اردو، پشتو. کیسے شوق پیدا ہوا ریڈیو جوائن کرنے کا، اور کب سے کر رہے ہیں؟ سر یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. اصل میں یہ ہوا تھا 6 مہینے پہلے میں نے کمیونیکیشن فیلڈ ہی جوائن کر لی تھی. اچھا رائٹ. اس سے پہلے میری ڈائریکشن تھوڑی سی ڈفرینٹ تھی. میں بزنس اسٹڈیز میں نے کی تھی، پاکستان میں بھی کی تھی، اور پھر میں ہائر اسٹڈیز کے لیے UK چلا گیا تھا. تو میری ایک ڈگری انگلینڈ کی ایک یونیورسٹی سے بھی ہے. پاکستان آیا تو ادھر کوئی کام سین نہیں بن رہا تھا، تو مجھے پھر سر قاسم علی شاہ کے ساتھ ٹائم لینا پڑا. اچھا. تو انہوں نے پھر مجھے اس ڈائریکشن پہ یہ سمت دلا دی کہ آپ کی فیلڈ جو ہے نا وہ کمیونیکیشن ہے. تو ریڈیو میں بھی جب میں گیا ہوں تو اسی وجہ سے گیا ہوں کہ تھوڑی سی کمیونیکیشن میری اسٹرانگ ہو جائے. اچھا. تو اس فیلڈ میں آئے ہوئے مجھے تقریباً 3 مہینے ہو گئے، اور ہر ایک دن دوسرے دن سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت اچھا گزر رہا ہے. کیا بات ہے، زبردست. یعنی آپ فیل کرتے ہیں کہ اتنا میٹیریل ہے آپ کے پاس کہ آپ بہتر سے بہتر ہر ایک کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. اصل میں یہ پیشن سے ریلیٹڈ، یہ جو آپ کا آنسر میں دینا چاہوں گا نا، پیشن سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ ایک بندے کو اپنا پیشن پتہ چل جائے کہ وہ جو کام کر رہا ہے اس کام میں دل سے بھی کر رہا ہے، اور اس کام میں وہ ٹائم اور اسپیس سے آؤٹ ہو جاتا ہے، پیسوں کی پرواہ نہیں ہوتی اور نہ تھکن کی پرواہ ہوتی ہے. تو اس وجہ سے اس بندے کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہی میرا پیشن ہے، یہی میرا پیشن ہے. ایگزیکٹلی. جی. سوابی کے بارے میں جاننا چاہوں گا. سوابی کیسا علاقہ ہے آپ کا، وہاں پہ کلچر کیسا ہے، کچھ بتائیے نا. آپ ہمارے خاص مہمان ہیں. جی بالکل ضرور. سوابی بہت ہی پرسکون ایریا ہے. ہمارے KPK میں آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا ٹی وی پر، ریڈیو میں اکثر لوگوں سے کہ ادھر دھماکے ہو گئے، ادھر دھماکے ہو گئے. اللہ کے فضل سے سوابی میں ابھی تک کوئی بلاسٹ نہیں ہوا ہے. اچھا بالکل. اور ہمیں یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ سب سے بڑی جو انسٹیٹیوٹ ہے نا غلام اسحاق خان یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ، وہ ہمارے سوابی میں ہی ہے. تو اس میں پھر یہ ہوا کہ کیا ہے سوابی میں سیکیورٹی کے انتظامات کے، وہ تو خیر ایک الگ ٹاپک رہا، لیکن میں یہ کہنے والا تھا کہ وہاں آپ نے ایک گڈ نیوز دی کہ کوئی دھماکہ نہیں ہو، تو پھر آپ نے دھماکہ کر دیا ریڈیو کی دنیا کو جوائن کر کے. جی بالکل بالکل بالکل. اچھا. تو آپ نے اچھا ہے دھماکہ. اچھا. تو سوابی میں اور کس طرح کے، ذرا تھوڑا کلچر کا بھی ہمیں بتائیے، وہاں کی کچھ رسموں کا، کچھ اور ایسی چیزوں کا جو کہ اس وقت ہمارے سننے والے آپ کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اس کا ویڈیو بھی بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں. تو سوابی کی کیا ایسی خاص بات ہے جو کہ دوسرے سٹیز سے اس کو جدا کرتا ہے؟ جیسے آپ دیکھیں کہ مختلف سٹیز کا اپنا، جیسے میرا تعلق سرگودا سے ہے تو ہم کہتے ہیں شاہینوں کا شہر. جس شہر میں آپ بیٹھے ہیں یہ باغوں کا شہر ہے. سوابی اصل میں بیسکلی اگر ہم مہمان نوازی کی وجہ سے ہمیں جانا جاتا ہے، بہت زیادہ جانا جاتا ہے. اصل میں سوابی کو زیادہ تر بڑے لیڈر جو ہے نا، جس طرح باچا خان ہو گیا، عبدالولی خان، انہوں نے بھی سوابی کو اپنا، حالانکہ وہ 4 سے تعلق رکھتے تھے، لیکن انہوں نے بھی سوابی کو اپنا دوسرا گھر بنایا ہے کہ ہاں سوابی کے لوگ بہت زیادہ مہمان نواز ہیں. دوسرا ہم سوابی ٹوٹل ایک ضلع ہے. سوابی 52 سے 55 گاؤں پر مشتمل ہے. اچھا. انہی گاؤں میں میرا بھی ایک گاؤں ہے زروبی کے نام سے.
زروبی جی بالکل. اور زروبی گاؤں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ تربیلا ڈیم سے جو پانی جیسے ہی نکلتا ہے نا دریائے سندھ میں, وہ سب سے پہلے ہمارے گاؤں میں ہی آتا ہے. بھائی واہ. تو فریش بالکل ٹھنڈا یخ پانی. اچھا. تو ہمارے پاس ادھر ایک پکنک بہت ہی نیچرل اسپاٹ بھی ہے, اور ادھر تازہ تازہ مچھلیاں بھی ملتی ہیں. بھائی کیا بات ہے. اچھا لیکن آپ نے جو منظر کشی کی ہے وہ کتنی خوبصورت ہے. جی بالکل. مچھلیاں بھی آ رہی ہیں, پانی آ رہا ہے, تازگی ہے, امن امان ہے, سکون ہے, لوگ خوش ہیں. ہاں. ثوابی پہاڑی اور میدانی دونوں ایریا پر مشتمل ہے. کیا ڈش ایسی ہے جو مہمان کو پیش کرتے ہیں اور بڑی پسند کی جاتی ہے وہاں؟ چپلی کباب. اچھا ٹھیک. بہت زیادہ لوگ شوق سے کھاتے ہیں. اور اصل جو ہماری ایریا میں بنتی ہے نا وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہے بنسبت. اور روٹی بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے نا. روٹی تو واقعی میں ڈفرینٹ ہوتی ہے. ہم تنور پہ بناتے ہیں گھر کی بنی پکی پکائی روٹیاں. اچھا. تو وہ دیسی گندم ہوتا ہے, اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی, تو وہ اثر میں ظاہری بات ہے وہ تو ایک سائز میں بہت. سائز کیا ہوتا ہے؟ سائز اچھا خاصا ہوتا ہے. اب یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو اس میں اس طرح سائز بنا لیا. یہاں بھی کسی جاؤں خود کروانے تو میں کہتی ہوں وہ والی اس علاقے والی بنا دے, تو وہ افغانی نان, اسی لیے تو اس کو افغانی نان بالکل کہہ سکتے ہیں. رائٹ. اچھا, اور یہ بتائیے گا کہ سوابی میں مختلف چینلز ہیں, ریڈیو چینلز بھی اس میں کام کر رہے ہیں, کیا وہاں کا کوئی اپنا لوکل اس طرح کا بھی ہے کہ کوئی ویڈیو یا ٹی وی چینل تو میرے خیال وہاں کا اپنا نہیں ہے؟ ثوابی کا تو نہیں ہے ابھی, ہے لوکل چینل بن گئے ہیں لیکن تھوڑے سے بہت ہی لو لیول پر ہے. ابھی ہمارے ایریا میں جو سب سے ٹاپ پر ہے وہ ایک 2 چینل ہے, شمشاد اور خیبر. اچھا, یہ مجھے بتائیے وجاہت کہ وہاں خواتین کیا کلچر کیا انہیں الاؤ کرتا ہے پبلکلی مختلف جگہوں پہ, یا ان روایات کی زنجیروں میں بندھی ہوئی ہیں؟ نہیں سر, ایسی بات نہیں ہے. اصل میں وہ جو مرضی چاہے کر سکتے ہیں, لیکن اصل میں ہمارا ماحول ہی اس طرح ہے نا, کیونکہ ماحول اثر رکھتا ہے. تو نہیں اتنا تو خیر, وہ ہمارا ثوابی ایجوکیشن کے لحاظ سے بہت زیادہ آگے ہیں. میں ابھی ادھر ٹریننگ کے سلسلے میں ادھر لاہور آیا تھا, تو ادھر اصل میں میرے لوگ دوست مجھے ملے, تو ان سے جب میں بات کر رہا تھا تو ان کو میں نے بولا کہ ثوابی ایجوکیشن کے لحاظ سے بہت زیادہ آگے ہے, لاہور کا مقابلہ کر سکتا ہے, ایون کہ بگ سٹی کراچی کا بھی. اچھا. لیکن اپرچونٹیز وائز ہمارے پاس بہت لو اپرچونٹیز ہے, بہت کم اپرچونٹیز ہے. رائٹ. ٹیکنالوجی ابھی اتنی نہیں ہوئی ہے. جی بالکل صحیح. وجاہت علی شاہ سے ہماری مزے کی باتیں ہو رہی ہیں ثوابی سے متعلق بھی, اور ثوابی سے ہمارے خاص مہمان آج ناصف 103 لاہور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, اور ریڈیو کی آواز ہیں, اور ثوابی کے ایک چینل سے اپنے پروگرامز کرتے ہیں اور بہت پاپولر ہے وہاں پہ.